و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کا درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حدیث نمبر 41 پر کلام چل رہا تھا۔ راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ یہ فرماتی ہیں کہ میں ایک عورت کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ملاحظہ فرمایا، پوچھا من ہذہ، یہ عورت کون ہے؟ تو میں نے بتایا کہ فلانا عورت ہے اور نمازوں کے معاملے میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی بہت کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اور پھر فرمایا تم پر اتنی ہی عبادت کرنا لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر دیتے دیتے نہیں اکتائے گا، ہاں تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی عمل زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جسے اس کا کرنے والا استقامت کے ساتھ کرے۔ اس پر ہمارا سلسلہ کلام جاری و ساری تھا اور ہم یہاں پہنچے تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کے ایک اچھے وصف کی بنا پر ذکر کیا، اچھے وصف کا تذکرہ کیا، یا رسول اللہ یہ فلانا عورت ہے اور اس کی نمازوں کا بڑا چرچا ہے کہ بہت کثرت سے نمازیں پڑھتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوچ یقیناً یہی ہوگی، یا ہو سکتا ہے یہی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنیں گے تو خوش ہوں گے کہ آپ کی ایک امتی اتنے اچھے عمل کر رہی ہے، اتنی کثرت سے عمل کر رہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ایک اصلاح کا پہلو نکالا۔ اور اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ بسا اوقات جس کا علم کم ہوتا ہے، جن کی سوچ کم ہوتی ہے، جن کا فکر اور سوچ کا دائرہ کار اتنا وسیع نہیں ہوتا، مشاہدے کی قوت کم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر اتنا وسیع کرم نہیں ہوتا جیسے بزرگوں پر بڑوں پر ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ کسی ایک کے بارے میں کوئی نتیجہ مرتب کرنے سے بیشتر پہلے کسی سے معلوم کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ کسی صاحب الرائے شخص سے، کسی اچھے صاحب علم شخص سے معلوم کریں، یعنی تصحیح کر لیں، اگر موقع مل جائے تو بہت بہتر ہے، ورنہ بعض اوقات ہمارا قائم کردہ نتیجہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ بعض اوقات ہم کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر، کسی کو تھوڑا سا صدقہ خیرات کرتے ہوئے دیکھ کر، کسی ایک آدھ نیک عمل کے بدلے میں متقی، پرہیزگار ہونے، خوف خدا رکھنے والے، عاشق رسول ہونے کا لقب دے دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، بڑے متقی آدمی ہیں، بڑے پرہیزگار آدمی ہیں جی۔ اور جب ان میں ان پرہیزگاری کی، خوف خدا کی، تقوی کی، عشق رسول کی علامات تلاش کی جائیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سطحی قسم کی نظر رکھ کر نتائج مرتب کرتے ہیں، اور ایسا نتیجہ مرتب کرنے والا عموماً دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو ہم اس کی مثال دے رہے تھے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں وہ تو بہت صاحب، بڑا زبردست علم ہے بھائی ان کا، تو بڑا زبردست علم ہے۔ اب پوچھا جائے بھی کیسے آپ نے اندازہ کیا زبردست علم ہے؟ کیونکہ کسی کے علم کی وسعت کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو پہلے خود صاحب علم ہو، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کسی کا علم اتنا بڑا ہے؟ ایک اگر کوئی اچھا مکینک ہے اسے وہی پہچان سکتا ہے جو خود بھی مکینک ہو۔ کوئی اچھا اگر میتھمیٹکس پڑھانے والا ہے تو اس کو وہی بہتر سمجھ سکتا ہے کہ جو میتھمیٹکس کی کچھ نالج رکھتا ہو، ورنہ ایک عام جاہل آدمی کہے جی ماشاءاللہ کیا جی میتھ پڑھاتے ہیں جی، آپ کو آتا ہے؟ مجھے تو بالکل نہیں آتا، لیکن کیا زبردست میتھ پڑھاتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ اس کی رائے کا اعتبار کیا ہے۔ تو یوں ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کی ایک آدھ دلیل سے، کسی ایک آدھ انداز سے اور چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی واہ ماشاءاللہ بہت صاحب علم ہے۔ تو اس طرح، اور پھر کیا ہوتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے جب ہم اس طریقے سے سطحی قسم کی چیزوں سے متاثر ہونے کے بعد ایک سلسلہ عقیدت قائم کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کی ہر بات کو ایک دلیل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط باتیں کر رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کر رہا ہے، اس لیے کہ جی بہت وسعت علمی والا ہے۔ تو ہمارا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ کسی کے بارے میں آپ دیکھیں، اکتساب ضرور کریں۔ کسی میں بزرگی کے آثار نظر آتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو اس سے متاثر ہوتا محسوس کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک دم اس کے انتہائی درجے تک نہ پہنچ جائیں، جس کے انتہائی درجے پر پہنچنے کے بعد نتیجہ نکلتا ہے کہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سوچ اور فکر پہ جمود طاری ہو جاتا ہے، اور انسان بس پھر اندھی عقیدت کے اندر آگے بڑھتا ہے اور اندھی تقلید شروع کر دیتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ آپ کسی کی علمیت سے متاثر ہوئے، ٹھیک ہے، متاثر ہونا کوئی برا نہیں ہے، کسی کے عادات و اطوار آپ نے دیکھے، کسی کا ظاہری حلیہ دیکھا، اس سے آپ متاثر ہوئے، متاثر ہونا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس متاثر ہونے کو اتنا اپنے اوپر غالب کر لینا کہ پھر آدمی سوچ بچار کو ختم کر کے بالکل پیچھے چلنے لگ جائے، یہ نقصان کا باعث ہے۔ یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں
یہ جو جعلی قسم کے پیر ہوتے ہیں، ڈبے قسم کے پیر ہوتے ہیں، بعض اوقات ان سے بھی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، بیعت بھی کر لیتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسے بھی ہماری زندگی میں لوگ آئے ہیں کہ جو باقاعدہ عوام میں بیٹھ کے کفریات زبان سے نکال رہے ہوتے ہیں، کفریات صراحتاً، لیکن چونکہ اس عوام کے نزدیک بزرگی کا معیار حق ہو کرنا ہے، یا بڑے بڑے بال بڑھا لینا ہے، ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑ لینا ہے، گلے میں مالائیں ڈال لینا، انگلیوں کے اندر 12 14 16 18 24 انگوٹھیاں ڈال لینا ہے، تو وہ انہی سے متاثر نظر آتے ہیں اور ان کی ہر بات کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی علمیت سطحی قسم کی ہوتی ہے لیکن ہم متاثر ہو جاتے ہیں، جب متاثر ہو کے اس کو بڑا صاحب علم قرار دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ہمارے علماء اسلام جو 1500 سال کے بزرگان دین ہیں، جن سے دین چلتا ہوا حقیقتاً ہمارے پاس آیا ہے، جن کی لاکھوں ہزاروں تحریریں لوگوں کو راہ ہدایت دکھا رہی ہیں، وہ ان کے خلاف باتیں کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کی باتوں کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس سے پہلے علمیت سے متاثر ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے اچھا پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے اب کسی کے تقوی، پرہیزگاری، ہم نے ایک چیز دو چیزوں سے اس کو متقی قرار دے دیا، پرہیزگار قرار دے دیا، پھر ہم اسی کے روش پہ چلنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ہم اس کو پرفیکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کامل سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ناقص ہوتا ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے جب اس کی ایک آدھ چیز دیکھ کر ہم نے اس کو کامل سمجھا، ہم نے بھی اس کے عمل کو اختیار کیا تو ہم سمجھتے ہیں ہم بھی کامل ہو گئے، حالانکہ جیسے وہ ناقص تھا ہم بھی ناقص رہ جاتے ہیں۔ مثلا ایک شخص مسجد میں چندہ دیتا ہے یا 11ویں 12ویں مثال کے طور پہ دیگیں پکاتا ہے، اس کے بعد نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ وہ گناہ چھوڑتا ہے، فسق و فجور میں ماہر ہے۔ اب میں نے دیکھا، میں متاثر ہو گیا، میں نے کہا یار یہ دیکھو کتنی دیگیں پکاتا ہے، ہر ایسے بڑے موقع پہ میں بھی پکاؤں گا، میں نے بھی شروع کر دی۔ اب لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ کر رہے ہیں، جیسے اس کو عشق عاشق رسول کہہ رہے تھے، ان دیگیں پکانے کی بنا پہ مجھے بھی کہنا شروع ہو گئے۔ تو بس میرا نفس کہے گا جی منزل مل گئی، جیسے وہ دیکھو منزل پا چکا تھا، میں نے بھی منزل پا لی۔ اب میں تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، حقیقی علامات عشق رسول کی جانب کیوں بڑھوں گا؟ کیونکہ مجھے تو بزرگی حاصل ہو گئی ہے۔ تو ایسے شخص کو رول ماڈل بنانے میں یہی نقصان ہوتا ہے کہ پھر خود ہم بھی ناقص رہ جاتے ہیں اور وہ تو آخر میں پھنسے گا ہی پھنسے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اخروی انعامات آپ کی میری مرضی کے مطابق عطا نہیں کرے گا کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اعمال اختیار کریں، چاہے شریعت ان کا مطالبہ کر رہی کہ نہیں کر رہی، اور ان اعمال کو چھوڑتے رہیں جن کے بارے میں شدت سے تاکید کی گئی ہے، اور پھر یہ ذہن بنا کے رکھیں کہ میدان معاشر میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرمائے گا کہ جی بتائیں کیا چاہیے آپ کو، ہم وہ آپ کو دیتے ہیں اور آپ جنت میں جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں پہلے اصل شریعت سیکھنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات ارشاد فرمائے، کن کاموں کو چھوڑنا ہے، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ جیسے آپ ایک فیکٹری جوائن کرتے ہیں، اس میں ایک ڈیوٹی ہے، ایک آپ کو کام سونپا گیا ہے، کام کرنا ہے۔ ایک چیز ہے اوور ٹائم ہے، کریں یا نہ کریں، تو آپ کو ڈیوٹی تو پوری کرنی ہے۔ اوور ٹائم سے ایک اضافی چیزیں کریں گے تو انعام پائیں گے، نہیں کریں گے تو نہیں کوئی بات نہیں، آپ کو بونس جائے گا یا اوور ٹائم کے پیسے جائیں گے۔ تو اسی طرح ہم بعض اوقات اوور ٹائم کی طرف تو آ جاتے ہیں، ڈیوٹیز اپنی بھول جاتے ہیں، وہ پوری کرتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ لازم تھے، وہ ضروری تھے، وہ فرض ہیں، وہ واجب ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں، انہیں انسان کرے نہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اعمال اختیار کر کے لگ جائے تو یہ پھر نقصان ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے طور پر فیصلے کر لیتے ہیں اور ایک نتائج مرتب کر کے کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو خود سوچئے، دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اچھی سوچ کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں اس عورت کا تعارف اس کی کثرت عبادت کے ساتھ کروایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کے جواب میں سمجھایا کہ جس چیز سے آپ متاثر ہو رہی ہیں یا جس چیز کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں وہ اتنی قابل قدر چیز نہیں ہے، اس سے متاثر نہ ہو، بلکہ اس سے زیادہ اہم ایک اور شے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ ہے۔ تو اس سے نتیجہ نکلا کہ جب ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فقیہیہ ہیں، مجتہدہ ہیں، ایک اچھی مفتیاں ہیں اور صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہیں، سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر خصوصی رحم و کرم ہے، ان کے ایک نتیجہ فکر میں کمی رہ گئی ہے، تو خود سوچئے کہ پھر ہم جن کو نہ کوئی تمام نعمتوں میں سے نعمت حاصل نہ ہو، ان کا نتیجہ کیسے پرفیکٹ نکل سکتا ہے؟ اسی لیے ہزار ہا لوگ ایسے ہیں، میری اپنی زندگی میں چونکہ میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں اور بے شمار جگہوں پر جاتا ہوں، مشاہدہ کرتا ہوں، گہری نظر سے غور و تفکر کرتا ہوں کہ ہماری عوام کی 90% اگر آبادی کہا جائے، بلکہ میں مبالغہ تھوڑا سا اور کر لوں کہ 99.99% اگر لوگوں کو دیکھا جائے تو اسی قسم کے سطحی نتیجوں کو قائم کر کے وہ عقیدت قائم کیے ہوئے ہیں،
یا کسی کو رول ماڈل بنائے ہوئے ہیں، کسی کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ یہ بربادی کا سامان ہے۔ اس لیے اصل دین اور شریعت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سوچ کی اصلاح فرما کر آپ کے اس تعارف میں موجود ایک ایسی چیز کی نشاندہی کر کے جس کی طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توجہ نہیں تھی، یہی ثابت فرمایا ہے کہ اپنی سوچ کو کامل سمجھنا اور اپنے نکالے ہوئے نتیجوں کو یہ سمجھنا کہ 100% پرفیکٹ ہیں، یہ ایک مناسب چیز نہیں ہے، بلکہ آپ کسی ایسے شخص سے رابطہ ضرور رکھیے کہ جو واقعی آپ کو صحیح راہ دکھا سکے۔ اور اس کے علاوہ اب دیکھیں، آپ کہیں گے کہ جس سے ہم نے عقیدت قائم کی اس کو صحیح سمجھ کے تو کی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کے علاوہ قرآن اور حدیث کو اچھی طریقے سے خود بھی پڑھیں، تاکہ اور ان کو شروحات کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، حدیثوں کو شرح کے ساتھ پڑھیں، اور جیسے کہ یہ آپ کے خدمت میں یہ درس ہو رہا ہے، آپ اس طرح کے پروگرام سنیں، اور جو واقعی شرعی تعلیمات ہیں اس کو حاصل کرنے کے بعد پھر آپ اپنے معاشرے پر ایک گہری نظر ڈالیں، تو انشاءاللہ علم انسان کے اندر سوچ میں، فکر میں، طبیعت میں، کیفیات میں ایک وسعت پیدا کرتا ہے، اور پھر انسان درست نتیجے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہماری بے شمار بہنیں عامل ان کو ٹھگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور ان کے پاس جا کے وہ اپنے مال و دولت کو لٹا رہی ہیں، شوہر کی حلال کمائی، خون پسینے کی کمائی کو بے دردی کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں دے رہی ہیں، یہ بھی یہ بڑی وجہ ہے کہ عامل اور عالم میں فرق ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی عامل کے پاس پہنچتی ہیں تو سمجھتی ہیں یہ مفتی بھی ہے، عالم بھی ہے، اور پوری شریعت کی اونچ نیچ بھی اس کو معلوم ہے، حالانکہ ہم تو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، الحمدللہ روحانیات بھی ہے اور ظاہری علوم سے بھی مستفیض ہوتے ہیں، اور یہ عملیات وغیرہ کی فیلڈ بھی سب ہمارے پیش نظر ہوتی ہے۔ کثیر عامل ایسے ہیں، کثیر عامل جن کو دین کے الف بے بھی پتہ نہیں، ان کو تو تعویذات بھی بعض اوقات صحیح دینے نہیں آتے کہ کون سا تعویذ دینا ہے اور کون سا تعویذ دینا شرعاً حرام ہے، اور یہ سب کر رہے ہوتے ہیں کام۔ اس لیے کوئی عامل بھائی برا نہ مانے، ہر عامل برا نہیں ہوتا، اچھے عامل بھی ہیں جو لوگوں کو صحیح گائیڈ لائن دے رہے ہیں اور صحیح تعویذات دینے والے ہیں۔ ہماری نشاندہی ان لوگوں کی طرف ہے کہ جو لوگوں کی صرف جیب پر نگاہ رکھتے ہیں اور وہ الٹے سیدھے مشورے دے کر گھر برباد کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، اور انہیں اس حد تک بھی تمیز حاصل نہیں ہوتی کہ کس چیز کا تعویذ دینا ہے، کس چیز کا عمل بتانا ہے اور کس چیز کا نہیں بتانا ہے۔ اور ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات تو لوگ شرعی مسائل ان سے پوچھ لیتے ہیں، طلاق کے مسائل، مسائل فلاں، اور وہ عامل صاحب اپنے گرد بیٹھے ہوئی پبلک کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید اب میں بہت بڑا صاحب علم ہو گیا ہوں، اور وہ الٹے سیدھے مشورے دینا شروع کر کے گھر برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ شریعت کو سیکھا جائے اور اپنی سوچ اور فکر کے نکالے ہوئے نتیجوں کو ایک دفعہ پھر پرکھا جائے، اس کا امتحان لیا جائے تاکہ اصلاح کا سامان ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ماہ کہہ کے خاموش کرایا۔ ماہ مینس اکف، ٹھہر جاؤ، یہ میرے سامنے ایسی بات نہ کہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک تو اس میں دو پہلو ہو سکتے تھے کہ آپ نے جو نتیجہ نکالا وہ مناسب نہیں ہے، اس میں یہ اضافہ ہے، اور یہ اگلا کلام سرکار کا ثابت بھی کر رہا ہے۔ دوسرا یہ بھی کہ کسی کا تعارف اس کے سامنے اس انداز سے نہ کراؤ کہ اس پر منفی اثرات مرتب ہو جائیں، یعنی اس کی کوئی اچھا وصف، اس کی عبادت کا تذکرہ، کہ یہ بعض اوقات خود عبادت کرنے والے کے اندر عجب و خود پسندی پیدا کر دیتا ہے اور ایک تعریف سننے کی خواہش کو بیدار کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اور یہ بڑی بیماری میں لوگ مبتلا ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ میں اکثر یو کے جاتا ہوں، ہر سال تقریباً جاتا ہوں، وہاں پہ ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں، بہرحال وہاں کا اپنا ایک رواج ہے لیکن قابل اصلاح ہے، کہ جو جمعے میں عموماً ایسا ہوتا ہے لوگ آ کے مسجد میں چندے دیتے ہیں یا کوئی تقریب ہوتی ہے اس میں فنڈ وغیرہ دیا جاتا ہے، تو ہر ایک کا نام پکارنا ضروری ہوتا ہے، جی فلاں نے 5 پاؤنڈ دیے ہیں، جی فلاں صاحب نے 10 پاؤنڈ دیے ہیں، اور اپنا نام سن کے خوش ہوتے ہیں میرے خیال میں، ورنہ اگر نام نہ لیا جائے تو شاید ناراض ہوں، اس لیے پورا پرچہ پکڑا ہوتا ہے، 10 منٹ تک تو بعض اوقات ناموں کا اعلان ہوتا رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے اچھا پھر ساتھ میں کوئی تعریفی جملے بھی ہونے چاہیے، ایک آدھ بہت اچھا خوبصورت سا، اس سے ذرا اور مزہ آتا ہے، اگلے جمعے اور جذبے کے ساتھ پیسے دیے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اس کو سب کو سمجھنا چاہیے بغیر برا مانے، کہ جب ایک دفعہ نفس میں تعریف سننے کی خواہش بیدار ہو جاتی ہے تو پھر انسان اپنے نیک عمل کی بنیاد بھی اسی پر رکھنے لگتا ہے
کہ اور اس کے نیک عمل میں اخلاص، عدم اخلاص، لذت اور عدم لذت کا معیار بھی یہ بن جاتا ہے کہ جب عمل کیا تعریف ہوئی تو بڑا دل میں مزہ آیا، اور عمل کیا تعریف نہیں ہوئی تو اس عمل کے اندر لطف ہی نہیں آتا۔ یعنی اگر امید ہو کہ اس عمل کے کرنے پہ تعریف نہیں ہوگی، اس عمل کے کرنے میں اتنی لذت نہیں ملے گی، لیکن جس کے بارے میں یقین ہو جائے گا کہ اب اس کا تذکرہ کیا جائے گا اس میں بڑا مزہ آئے گا، تو یہ ہی تو اخلاص کی بربادی اور تباہی کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے پھر سنانے کا شوق ہو جاتا ہے کہ جب ایک عمل ہمارا سنایا گیا، ہو سکتا ہے اس عمل میں بڑا اخلاص ہو، لیکن جب اس عمل کو لوگوں کے سامنے سنایا جاتا ہے تو ایک حظ نفس حاصل ہوتا ہے، نفس کو مزہ حاصل ہوتا ہے، بڑا لطف آتا ہے، مزہ آیا۔ اب نفس خواہش کرتا ہے کہ تو یہ نیک عمل کر اور اس کو بھی سنوا تاکہ تجھے مزید مزہ آئے۔ وہ انسان، وہ حقیقتاً ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، وہ ہمارا نفس چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی نیک عمل کیش ہو جائے، اس لیے نفس جلد باز ہے، یہ جلد بازی چاہتا ہے کہ جلدی جلدی بس کوئی بدلہ اس کا مل جائے۔ تو نیک اعمال کا وہ بدلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشرط اخلاص آخرت کے لیے رکھا ہے، ہم چاہتے ہیں اخلاص چاہے برباد ہو جائے، آخرت میں کچھ ملے نہ ملے، دنیا کے اندر نیک عمل کیش ہو جائے، اور اس کیش کرنے کی ایک بہترین اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ تعریف ہو جائے، ہمیں کسی مجلس اور محفل میں مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے، ہمارا نام لیا جائے، ہمیں اس کام کے بدلے میں مختلف اچھے اچھے القابات سے نوازا جائے۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کے سامنے اس کی تعریف کی، اس نے اس کے منہ پہ خاک ڈالی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب مسلمان بھائی کے سامنے تم تعریف کرو گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس تعریف کے مضر اثرات سے محفوظ رہے، نتیجہ نکلے گا کہ وہ تعریف پسند ہو جائے گا، خوشامد پسند ہو جائے گا، اب نیک عمل صرف اس تعریف سننے کے لیے کرنے لگے گا، وہ انہی کو پسند کرنے لگے گا جو اس کی تعریف کرتے ہیں، جو تعریف نہیں کرتے چاہے کتنی محبت کرنے والے ہوں، کتنے مخلص لوگ ہوں، وہ اس کو اچھے نہیں لگیں گے، انہیں دور کرنا شروع کر دے گا، نتیجہ تباہی کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی کثرت عبادت کے تذکرے کو اسی کے سامنے کرنا مناسب تصور نہ فرمایا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ جب لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں تو بہت میٹھے لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، اور کوئی ہماری تعریف نہ کرے تو طبیعت میں بے چینی اور بے قراری پیدا ہو جاتی ہے۔ نیک عمل کرتے ہیں، اس پہ تعریف ہوتی ہے تو دوبارہ نیک عمل کرنے کو دل چاہتا ہے، اور اگر کوئی نیک عمل کریں اور کسی نے نہیں سراہا، کسی نے حوصلہ افزائی نہیں کی، کسی نے تعریف نہیں کی، تو آئندہ اس نیک عمل کو کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ لوگ تعریف کرتے ہیں تو چستی سی محسوس ہوتی ہے کہ بہت زیادہ کام کروں، تعریف نہیں ہوتی تو سستی طاری ہو جاتی ہے اور کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے باطن میں ایک بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اور آپ تباہی کے قریب ہیں اور اپنے قیمتی نیک اعمال دنیا کے اندر ضائع کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیں تو پھر اصلاح ہوگی۔ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے ایک ہیرا آپ 1 کروڑ روپے کا بیچ سکتے تھے، لیکن آپ نے اسے چند روپوں کے اندر 50-60 روپے میں بیچ دیا، تو پھر کتنا بڑا نقصان ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بادشاہ کو اگر وہ ایک ہیرا بیچتے، وہ 1 کروڑ روپے دیتا لیکن تعریف نہ کرتا، لیکن آپ نے ایک بھنگی کو وہ بیچ دیا، بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں، معاذ اللہ جو آپ کی تعریف کر رہے ہو کوئی ایسے نہیں ہے لیکن میں سمجھا رہا ہوں، ایک عام شخص کو آپ نے بیچ دیا، اس نے وہ ہیرا صرف آپ سے 100 روپے میں لیا، لیکن آپ کے لیے بڑی تعریفیں، بڑے بڑے القابات سے آپ کو نوازا، او جی آپ تو بہت اچھے آدمی، اور یہ وہ۔ اب میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ بتائیے، یہ ایک ہیرا 100 روپے میں لے رہا ہے لیکن تعریفیں بہت کر رہا ہے، اور ایک بادشاہ ہے جو آپ کی کوئی تعریف نہیں کرے گا لیکن وہی ہیرا 1 کروڑ میں آپ سے لے گا، آپ کس کو وہ ہیرا دینا پسند کریں گے؟ یقیناً بادشاہ کو، اس کو تو نہیں۔ اچھا اگر کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، وہ اس کو وہ 1 کروڑ کا ہیرا صرف چند تعریفی جملوں کے بدلے میں دے دے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یقیناً بہت بڑا بیوقوف کہیں گے۔ سوچئے ہم یہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تعریف نہیں فرمائے گا، ہاں وہ اپنے فرشتوں کے سامنے سراہتا ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ لوگ ہماری تعریفیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے نیک عمل کریں، اللہ کے لیے نہ کریں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔